تو سر جی، سب سے پہلے تو عمران خان کا جو خطاب تھا جنرل اسمبلی میں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آگے ہمارا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی وہ بہت اچھی تقریر تھی۔ اس کے اندر مور اور لیس تمام ایسپیکٹس جو تھے ان کو کور کیا۔ اسلاموفوبیا کے متعلق بھی بات ہوئی، اس کے اندر جس طرح سے پاکستان کے اوپر ایک مشکلات توڑی گئیں وہ بھی بتایا گیا۔ 9/11 سے پہلے کی صورتحال بھی بیان کی گئی، 9/11 کے بعد کی صورتحال بھی بیان کی گئی۔ دنیا کے اندر جو ہے حجاب اور بے حجابی کی بھی بات ہوئی، یعنی کہ مختلف اس کے اندر جو ایسپیکٹس تھے وہ کور کیے ہے۔ بہت اچھی تقریر تھی، لیکن تقریر جنرل ضیاء الحق صاحب کی بھی بہت اچھی تقریر تھی، اور یہ وہاں اس وقت UN جنرل اسمبلی کے اندر باقاعدہ اذان بھی ہوئی تھی، اور باقاعدہ تلاوت کلام پاک باقاعدہ ایک قاری صاحب نے، غالباً قاری شاکر قاسمی تھے جنہوں نے وہ تلاوت کی تھی۔ اور اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو جب 34 سال کی تھیں غالباً اس ٹائم پہ، اور وزیر اعظم تھیں، پہلی عالم اسلام کی وزیر اعظم، خاتون وزیر اعظم تھیں، اور پھر بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا نام لے کے آئی تھیں، اور پھر یہ جیت کے آئی تھیں اس انداز میں کہ ایک ظاہر ہے اس ٹائم پہ حالات بڑے مختلف تھے۔ 92 سیٹیں انہوں نے لی تھیں، اور بڑی تگ و دو کے بعد سیلف ایگزائل میں یہ چلی گئی تھیں، اور اس کے بعد کامیابی لے کے آئی تھیں، اور پوری جنرل اسمبلی جو تھی اس نے کھڑے ہو کے استقبال کیا تھا، اور ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اور بات آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی، ان کو بھی کافی پذیرائی ملی۔ نواز شریف صاحب نے پھر تقریر کی، اس کے اندر برہان وانی شہید کا بھی ذکر کیا، بہت بڑی بات تھی۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں فی البدیہہ انہوں نے گفتگو کی، واقعی 50 منٹ پورا بولے، اپنا مدعا بیان کیا۔ اب ہم تقریر سے آگے بڑھ جائیں، اب عمل کے اوپر ہے۔ تو کیا اقوام عالم کے ضمیر جھنجھوڑنے میں کامیاب ہوئے ہم؟ تو ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ کرفیو بدستور قائم ہے، 2 مہینے آلموسٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نہ ہندوستان کے اوپر کوئی اقتصادی پابندیاں کسی نے عائد کی، نہ UN جنرل اسمبلی کی طرف سے ان کے خلاف کوئی ایسی قرارداد سامنے نظر آ رہی ہے جس کو آپ کہیں کہ ہاں دنیا نے اس کا سخت موقف لیا۔ تو اب عمل جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں فضائی حدود ان کی بند کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اگر ہم خود مدعی سست اور گواہ چست جو ہے وہ والی پالیسی تو نہیں چلے گی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ پورا فوکس جو تھا UNGA میں جانے سے پہلے کشمیر کے اوپر تھا قوم کا، اب پوری قوم کا فوکس جو ہے اس کو اور میڈیا کو تبدیل کرا کے جو ہے وہ تقریر پہ کر دیا گیا ہے۔ تقریر تو بہت اچھی، لیکن اس کا عمل، اب اس کے اوپر جو انہوں نے وہاں باتیں کہی تھیں وزیر اعظم صاحب نے، اب کیا اس پہ عمل ہوگا؟ کیا جو وہ پہلے یہ بول کے گئے تھے کہ کوئی بھی بارڈر عبور نہیں کرے گا، کیونکہ اگر جو بارڈر عبور کرے گا وہ غدار کہلائے گا یا وطن دشمن ہوگا، تو اب وہ حل بتا دیں کہ اس کا کیا ہے؟ کیا کشمیریوں کو اسی طرح سے پسنے دیا جائے، ان کو ظلم و بربریت کا شکار ہونے دیا جائے؟ آرٹیکل 370 جو تھا وہ پاکستان نے نہ کبھی قبول کیا تھا، نہ ہم قبول کرتے ہیں اس کو، 35A کو بھی قبول نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جو ہے منفی اثرات کشمیر پر مرتب نہیں ہوئے، کیونکہ کشمیر کے اوپر جو ہے پہلے جہاں زمین نہیں خرید سکتا تھا ہندو غیر کشمیری جو تھا، تو آج وہ خرید سکتا ہے۔ پہلے جو وہاں نوکریاں نہیں کر سکتے تھے غیر کشمیری، آج وہ نوکری کر سکتے ہیں۔ پہلے جو وہاں ایک آزاد اس کو جو سٹیٹس تھا، آج وہ وہاں نہیں ہے، آج وہ ہندوستان کی ریاست کا حصہ بنتا ہے۔ آج وہ تمام قوانین جو ہندوستان کی ریاست کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیبل ہیں، وہی کشمیر کے اوپر اپلیکیبل ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہم نہیں مانتے، یہ ہندوستان کا جو ہے یا 370 کو نہیں مانتے، تو بصد احترام میں یہ کہوں گا کہ پھر سری نگر بغیر ہندوستان کی فوج کی اور ان کی حکومت کی اجازت کے چلے جائیں، اگر جا سکتے ہیں تو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ریالٹی ہے اس کو آپ جو ہے وہ بالکل مسترد نہیں کر سکتے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے یقیناً مسئلہ کشمیر ایسے کبھی نہیں اجاگر ہوا جس طرح سے اس بار اجاگر ہوا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہندوستان نے اس کو کشمیر کو اینیکس بھی نہیں کیا تھا، یہ بھی ایک ریالٹی ہے۔ تو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی۔
ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے ایک سٹیپ لیا، اور میں خود اس میں، میری تحریک جوانان پاکستان و کشمیر جو تھی اس نے کوئی 55-60 مظاہرے جو ہے پورے پاکستان میں وزیر اعظم صاحب کی کال پہ کیے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، پبلک موٹیویشن کی، موبلائزیشن کی لوگوں کو۔ لیکن اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ کیا ہم نے ابھی تک تجارت ہندوستان کے ساتھ منقطع کر دی؟ تو جواب نفی میں ہے۔ کیا افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے جو 7 ارب روپے ماہانہ وہ ہندوستان کما رہا ہے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر کے، کیا وہ ہم نے بند کر دیا؟ تو وہ بھی نہیں بند کیا۔ کیا ٹاپی اور کیسا 1000 جو پروجیکٹس ہے جس کے اندر ہندوستان مستفید ہوئے گا، کیا ہم نے اس کا کہا کہ ہم بھی اس معاہدے سے باہر نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہندوستان نے بھی تو جتنے بھی UN کے معاہدے تھے ان سے باہر نکل آیا، وہ تو باہر نکل آیا نا، اس نے تو قراردادوں کو ختم کر دیا۔ پھر کیا ہم نے مسئلہ کشمیر کو افغان ثالثی کے عمل سے مشروط کیا؟ آج بھی جنرل اسکاٹ ملر جو ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور افغانستان کے اندر جو ابھی یکسر تبدیلیاں آئی ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سفارت خانہ ابھی تک ہندوستان کا کھلا ہوا ہے اور سفارت کاری چل رہی ہے۔ میڈیشن کے لیے تب کوئی درمیان میں آتا ہے جب آپ کے تعلقات بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، جب آپ بالکل سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں۔ فوجیں جب 2001-2002 میں کھڑی تھیں، اسی طرح سے 1987 میں جب میرے والد جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ مجاہد اسلام جب وہاں 1 نمبر ڈویژن کی کمانڈ کر رہے تھے، تو جنگ کو سامنے جب آئے، کھڑے ہو گئے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، تو جنگ دور ہو گئی، اور جنگ سے جب دور بھاگیں گے تو جنگ قریب ہو جائے گی۔ ابھی تک تو جس فورم پہ ہم گئے OIC کا، اس پہ ہمیں کوئی کامیابی نہیں نظر آئی۔ ہم جو ہے وہ گئے یورپین یونین میں، تو وہاں بھی کوئی ایسی کوئی آپ کو سامنے نہیں آئی۔ جو UN کی خود رپورٹس ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی کشمیر کے اوپر، اگر UN کو وہ نہیں نظر آ رہی، 1.5 لاکھ لوگوں کی شہادتیں نہیں نظر آ رہی، وہ اجتماعی آبرو ریزی نہیں نظر آ رہی جو 12,000 خواتین سے ہو چکی ہے، تو پھر اس کو ہمارے دھرنے یا ہمارے جو ہے وہ جلسے جلوس جو ہیں وہ متاثر کر پائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ اب تقریر کر کے آ گئے ہیں اور پذیرائی بھی ملی ہے، اب جو وزیر اعظم صاحب نے پالیسی دی تھی، میں اور میری تنظیم من و ان اس پالیسی پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ اب آئیں گے ہم اس کے اوپر فیصلہ کن جو ہے وہ بات کریں گے، اور وہاں نیوکلیئر جنگ کی بھی بات کہی انہوں نے۔ تو ہم تو نہیں کہہ رہے کہ نیوکلیئر، لیکن ابھی جنرل بپن راوت کا جو بیان آیا ہے جس کے اندر باقاعدہ وزیر اعظم صاحب اور انہوں نے آرمی چیف کے لیے جو ہے ہمارے بیان دیا، میں نے کہا نیوکلیئر کی کیسی باتیں کرتے ہیں یہ تو آپ کو دیکھیں نا، ایک اور آپ کے لیے نیا ایک مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ کنونشنل وارفیئر کی جو ہے وہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب سیاسی سفارتی اخلاقی بنیاد کی جو پالیسی تھی وہ تو کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے اب اس کے اندر عسکری بنیاد کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ چھیڑ دی جائے، لیکن کم از کم اتنا، جیسے باکسنگ رنگ میں جب باکسر آتا ہے تو وہ پہلے یوں کرتا ہے، تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں پوسچرنگ کرتا ہے، تھوڑا سا دکھاتا ہے کہ ہاں بھائی میں بڑا تکڑا ہوں، پہلے وہ اشارے کرتا ہے، تھوڑا سا گھومتا ہے باکسنگ رنگ میں، تھوڑا سا اپنی باڈی لینگویج شو کرتا ہے۔ کیا یہ اب ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں بھی اپنی باڈی لینگویج سے ذرا دشمن کو سمجھانا چاہیے ہے کہ ہم بھی تیار ہیں، اور پھر دنیا آپ کی مدد کو آئے گی؟ لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ ہم صرف جلسے جلوس سے یا ان باتوں سے یا تقاریر سے جو ہے دنیا کو متاثر کریں گے، وقتی طور پہ تو شاید ہوگا، لیکن اس کا زیادہ دیر کوئی میرے خیال میں خاطر خواہ نتائج نہیں نکل پائیں گے، خاص طور پہ ایک ایسی صورتحال میں جب کشمیر کے اندر لوگ محصور ہیں اور جو ہے وہ برے حال ہیں، ان کو خوراک کی قلت ہے، ان کو ضروری جو ہے اشیاء خورد و نوش ہے وہ ضرورت ہے۔ سردیوں کا سیزن شروع ہو چکا، دیکھیں نا آج اسلام آباد میں آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، وہاں ابھی بس اکتوبر کے آخر میں برف باری شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کا یہ جنگی جو اگر آپ نے کوئی آپشن لینا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کا ذکر کر لینا چاہیے تھا میرے خیال میں۔ ویسے تو تقریر میں ہر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن میرے خیال میں اگر کہہ دیتے
کہ یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 4A جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایسی صورتحال میں اپنی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں وہ تو فریڈم فائٹر کہلاتے ہیں، وہ تو دہشت گرد نہیں کہلاتے۔ اور آرٹیکل 2964 جو یونائٹڈ نیشن کا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ ہتھیاروں سے بھی مدد کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کی۔ تو پاکستان کیا ان آپشنز پہ غور کر رہا ہے، نہیں کر رہا، یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے۔